تسہیل الادب کا دوسرا سبق ہے ہمارے سامنے. حصہ اول کا الدرس الثانی کا معنی ہے دوسرا سبق. ثانی کا معنی ہے دوسرا، درس معنی سبق. یہاں پر دو چیزیں دی ہوئی ہیں، ایک کو کہتے ہیں النکرۃ، دوسرے کو کہتے ہیں المعرفہ. نکرہ کس کو کہتے ہیں؟ نامعلوم نام. معرفہ معنی معلوم نام معین. ایک کو کہتے ہیں پراپر نون اور ایک کو کہتے ہیں کامن نون. کامن نون کا کیا معنی ہے؟ عام، یعنی متعین نہ ہو، معلوم نہ ہو، کسی شخص کے لیے خاص نہ ہو. معرفی کا کیا معنی ہے؟ پراپر نون. پراپر نون کا کیا معنی ہے؟ معلوم معین مشخص، کسی ایک کے ساتھ خاص نام عام نہ ہو. اب دیکھیے یہاں پر خود تعریف حضرت سے نے دی ہے. اسم کبھی نکرہ ہوتا ہے، یعنی دنیا میں کوئی بھی نون ہونا یا تو کیا ہوگا؟ کمن ہوگا یا پراپر ہوگا. نکیری کا معنی ہے غیر معین اور عام چیز کو کہتے ہیں، اور معرفی کا معنی ہے معین اور خاص چیز. جیسے آپ کہتے ہیں ساجد نے ایک کتاب خریدی، تو یہاں پر ساجد معرفہ ہے کیونکہ ساجد ایک ہی شخص سے عامر مراد نہیں ہے. خالد نکل گیا، معین نکل گیا، بصیر نکل گیا، کامل نکل گیا، کیونکہ کیا نہیں ہے؟ معین ہے، غیر معین نہیں ہے. چونکہ وہ معین اور خاص معلوم شخص کا نام ہے نا ساجد. لیکن ایک کتاب اگر آپ کہتے کہ اس نے ایک کتاب خریدی تو کتاب نکرہ ہے، اس لیے کہ کتاب کے کہنے سے کوئی معین اور خاص کتاب سمجھ میں نہیں آتی. اب اگر آپ کہتے کہ اس نے کہا کہ میں نے ایک کیا خریدا؟ قلم خریدا، تو پوچھا جائے گا کون سا قلم خریدا؟ پوائنٹر خریدا، ڈالر خریدا یا کلپر خریدا؟ کون سا خریدا؟ معلوم نہیں ہو رہا نا. اس طرح اس نے بھی کہا کہ یہاں پر میں نے کتاب خریدی ہے، تو کون سی کتاب خریدی ہے؟ میتھس کی ہیں، انگلش کی ہیں، اردو کی ہیں، معاشرتی علوم کی ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ عام ہوا. نکرے اردو میں نکرے کی پہچان کیا ہے؟ یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی ترجمہ کر رہا ہو نا تو اس کے ترجمے میں کوئی آتا ہے، کبھی ایک کا لفظ آتا ہے، کبھی کوئی ایک یا کچھ کا لفظ آتا ہے. جیسے آپ کہہ دے کہ میں نے کوئی ایک، کیا آپ نے کوئی کتاب خریدی ہے؟ کوئی کتاب دیکھے، کیا آپ کے پاس کوئی ایک ہے؟ یعنی کیا ایک قلم ہے آپ کے پاس؟ کیا ایک قلم؟ ایک آ گیا نا. ہاں. کیا آپ کے پاس کچھ روپے ہے؟ تو دیکھیے کچھ روپے آپ نے کہا، یہ متعین ہے کہ کتنے روپے؟ معلوم نہیں ہے نا، متعین نہیں ہے کہ کچھ روپے ہیں. کچھ روپے مانا 1000 بھی ہو سکتے ہیں، 2000 بھی ہو سکتے، 200 بھی ہو سکتے، 100 بھی ہو سکتے، 50 بھی. عالم صلی اللہ مثال لے کے کتاب یہ نکرہ ہے کیونکہ معلوم نہیں ہے نا کون سی کتاب، کس چیز کی کتاب. کوئی ایک کتاب، رجل کوئی ایک مرد. ایک یہاں پر ایک شخص آیا، کون آیا؟ نام بتاؤ. نام نہیں آ رہا تو معنی یہ ہے کہ نکرہ ہے. مرد کو کہتے ہیں مین. ماؤن مانا پانی، واٹر کچھ پانی. اب معلوم نہیں کتنا پانی. مرسم مانا پنسل، پنسل کو کہتے کوئی بھی پنسل ہو. غصن مانا شاخ، ٹہنی، سونگی تیلشی. مطر مانا بارش، کچھ بارش. نکرہ ہے نا. غرفتن مانا کوئی ایک کمرہ. میں نے وہاں پر آپ کی کتاب رکھی کسی کمرے میں، وہاں پر ڈھونڈ، مجھے معلوم نہیں ہو رہا کون سا کمرہ ہے، تیسرا تھا یا چوتھا تھا، نمبر میں بھول گیا. تو پھر آپ سارے کمرے ڈھونڈیں گے اس وقت، کیونکہ کتاب کسی ایک میں آپ کو مل جائے گی. حجرتن کا معنی ہے کوئی ایک حجرہ، کوئی ایک بیٹھک. تو معلوم نہیں کہ کس کی بیٹھک اور کون سا بیٹھک. منزودہ کا معنی ہے ڈیسک. اب کون سا ڈیسک یہ معلوم نہیں ہے. عصفور معنی چڑیا. میرے پاس چڑیا ہے. کون سی چڑیا آپ کے پاس؟ ہندوستانی چڑیا ہے یا کسی اور علاقے کا. ورق معنی پتا، کاغذ. کون سا کاغذ اب معلوم نہیں. ذبابۃ معنی مکھی. اب کون سی مکھی؟ نکرہ ہوا نا. عمود معنی ستون. ستون کو کہتے ہیں عمود. یہ جو ہم پلر لگاتے مسجد وغیرہ میں چھت کے نیچے، اسی کو کہتے ہیں ستون. ستنی سوی ہے. معرفہ اردو میں معرفے کی ترجمے میں کیا کریں گے؟ کوئی کا لفظ آتے، کبھی ایک کا، کوئی ایک یا یہ الفاظ نہیں آتے، کچھ کے الفاظ نہیں آتے. اگر ترجمہ آپ نے کرنا ہے نا تو پھر یہ الفاظ نہیں لائیں گے. کوئی کا لفظ یا کوئی ایک کا لفظ یا ایک کا لفظ یا کچھ کا لفظ نہیں لائیں گے. عربی میں معرفی کی پہچان یہ ہے، اگر کسی نے پہچان نہ ہونا، کہ اس کی شروع میں الف لام آتا ہے. الف لام ہوتے ال کا لفظ آتے. دیکھیں اس کے علاوہ اور بھی کچھ معرفے ہیں نا جن کے لیے الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. شہروں کے جو نام ہے نا سب معرفے ہیں.
مردوں اور عورتوں کے نام بھی معرفے ہیں، جتنے بھی نام ہیں ان کے آخر میں تنوین آتی ہے لیکن شروع میں الف لام نہیں آتا۔ بعض ایسے نام بھی ہوتے ہیں کہ ان کی شروع میں الف لام ہوتے ہیں نا آخر میں تنوین، جیسے سلمہ یا پر السلمہ نہیں ہے نا، الف لام بھی شروع میں نہیں آتا، الفاطمہ بھی نہیں ہے، اور آخر میں فاطمۃ سلمۃ بھی نہیں ہے نا، سلمیون ہے، بلکہ سلمہ فاطمہ ہے۔ یہ کیا ہوئے؟ معرفے، کیونکہ سلمہ جب آپ نے کہا تو اس میں زینب داخل نہیں، اس میں کوئی اور نام داخل نہیں، فاطمہ جب کہا تو اس سے اور نام نکل گئے، کلثوم نہیں، خدیجہ نہیں، یعنی سارے نام نکل گئے۔ اس طرح بعض شہروں کے نام پر الف لام داخل ہوتے جیسے المدینہ، الریاض، ریاض علاقہ، جب کہ عام طریقہ یہی ہے کہ شہروں کے نام الف لام کے بغیر ہوتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں الدوابہ نہیں ہے، بس صرف دوابہ، الف لام داخل نہ کرو۔ الہنگو نہیں ہے، ہنجو سے۔ بشاور ہے نا، البشاور نہیں ہے، بس بشاور۔ پاکستان ہے نا، پاکستان کہو، الپاکستان نہ کہو، الف لام لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے اس کے لیے۔ نکرے کو معرفہ اگر بنانا ہو، اگر کسی جگہ پر نام نکرہ ہے تو کیا کریں گے؟ معرفہ بنا، لیکن اس کی شروع میں الف لام لے آئیں گے، الف لام داخل کرنے سے وہ نکرہ معرفہ بنے گا۔ اوپر دی گئی نکرے کی مثالوں کو آپ الف لام اگر داخل کر دینا تو معرفے بن سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے الکتاب کیا ہے؟ معلوم کتاب سے مراد ہے، یعنی میں نے جو کتاب آپ کو کل بتائی تھی نا وہی میں لایا ہوں آج۔ الذبابۃ من مخصوص مکی، الغصن من معلوم شاخ، الماء من معلوم پانی جو کل ہم لائے تھے، السبورۃ من معلوم تختہ، سیاہر کلاس والا نہیں، الغرفۃ من معلوم کمرہ۔ میں نے آپ کے لیے کمرے میں رکھا ہے، دونوں کے درمیان پہلے سے کم روپائز ہو چکا نا کہ میں آپ کے لیے کباب رکھوں گا کمرے میں، اس کو معلوم ہے کہ کون سی کمرے میں اس نے رکھا ہے نا، معلوم ہے نا۔ اس نے کہا تھا فلاں کمرے میں رکھوں گا، میں تو نمبر نہیں بتاؤں گا نا، 3 نمبر کوئی اور لڑکا آئے گا، کہا جائے گا، صحیح۔ اس طرح المنزلہ تو منا ڈیسک، معلوم ڈیسک، الرجل منا معلوم آدمی، العصفور معلوم چڑیا، المطر منا معلوم بارش جو 2 دن پہلے ہو گئی تھی، المرسم منا معلوم پنسل، العمود منا معلوم ستون۔ آپ نے غور کیا کہ یہ الفاظ جب الف لام کے بغیر تھے تو نکرات تھے پہلے نا، غیر معلوم تھے، جب ان کے ترجمے میں لفظ کوئی وغیرہ کچھ آ رہا تھا اور جب ان پر الف لام داخل کیا گیا نا تو یہ معرفہ بن گئے، اور ترجمے میں لفظ کوئی ایک یا کچھ کا لفظ نہیں آتا۔